السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن مسجد کے میدان میں جہاں جنازے لا کر رکھے جاتے تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ مبارک اٹھائی اور کچھ دیر دیکھا، پھر نگاہ نیچی فرما لی اور ایک خاص فکر مندانہ انداز میں اپنا ہاتھ پیشانی مبارک پر رکھا اور فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس قدر سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن اور اس رات صبح تک ہم سب خاموش رہے اور اس خاموشی کو ہم نے اچھا نہ جانا۔ پھر صبح کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا سخت وعید نازل ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت وعید قرضے کے بارے میں نازل ہوئی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو پھر شہید ہو پھر زندہ ہو اور اس کے ذمے قرض ہو تو وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ حضرت سامیہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھا لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا قرض میں نے اپنے ذمے لے لیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں سے مال ادھار لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کریں گے، اور جو شخص کسی سے ادھار لے اور اس کا ارادہ ہی ادا کرنے کا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیں گے۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھار کی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائیں گے، اور اگر زندگی میں ادا نہ کر سکا تو آخرت میں اس کی طرف سے ادا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ نیت کی وجہ سے اسے جانی یا مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مقروض کے ساتھ یہاں تک کہ اپنا قرض ادا کرے، بشرطے یہ قرض کسی ایسے کام کے لیے نہ لیا گیا ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قرض لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی میں اس سے بڑی عمر والا اونٹ دیا اور ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں بہتر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 قرض لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرما دیا اور ساتھ ہی مجھے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت دے۔ قرض کا بدلہ یہ ہے کہ ادا کیا جائے اور قرض دینے والے کی تعریف اور شکریہ ادا کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہو تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ 3 دن بھی مجھ پر اس حال میں گزرے کہ اس میں میرے پاس کچھ بھی باقی بچے سوائے اس معمولی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ فائدہ: بعض
صالحین نے حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جو احسان کرنے والے بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ ناشکری کی اس عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر احسان کیا گیا اور اس نے احسان کرنے والے کو جزاک اللہ الخیر، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، کہا تو اس نے اس دعا کے ذریعے پوری تعریف کی اور شکریہ ادا کر دیا۔ فائدہ: ان الفاظ میں دعا کرنا گویا اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ میں اس کا بدلہ دینے سے عاجز ہوں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے اس احسان کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اس طرح اس دعائیں کلمے میں احسان کرنے والے کی تعریف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس ہم آئے ہیں ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے، یعنی انصار مدینے کو اگر ان کے پاس فراخی ہو تو خوب خرچ کرتے ہیں اور اگر کمی ہو تو بھی ہمارے غم خواری اور مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے محبت اور مشقت کا ہمارا حصہ تو اپنے ذمے لے لیا ہے اور نفع ہے ہم کو شریک کر لیا ہے۔ ان کے اس غیر معمولی اعتصار سے ہم کو اندیشہ ہے کہ سارا اجر و ثواب انہی کے حصے میں نہ آ جائے اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا جب تک اس کا احسان کے بدلے تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف یعنی ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے۔